اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورۃ آل عمران شروع کی تھی، پہلا اور دوسرا رکوع پڑھا تھا۔ تو آج ہم تیسرا اور چوتھا رکوع اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ ہے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف سے اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جاوے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جاوے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جاوے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال دیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بناویں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی الضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کی مسافت حائل ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے رکھتے ہو محبت تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعتراض کریں سو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو، اور حضرت نوح کو، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، تمام جہان پر بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں۔
خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران پدر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدی ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح کا ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کہ اس کی قدرت رہے گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس آج اتنا ہی۔ 3 اور 4 رکوع آل عمران سورت کا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اگلے ترجمے کے ساتھ۔ اگر پڑھنے میں کوئی بھی تلفظ کی یا الفاظ کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کریں، آمین یا رب العالمین۔